والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ نزول قرآن کریم خود ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ اکیلی نعمت دو جہانوں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ساری زندگی بحیثیت مسلمان کوشاں رہتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دوزخ سے بچائے اور اللہ کریم ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے بھی ایک عجیب انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بندے کو اگر لالچ ہی ہو، ذاتی منفعت کی طلبی ہو، اپنے آرام و سکون کی تلاشی ہو، اس میں ایثار نہ ہو، قربانی نہ دینا چاہتا ہو، تو فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اگر لالچ ہی کرنا ہو تو لالچ بھی جنت کا کرے کہ حقیقی فائدہ، حقیقی آرام، حقیقی نفع اسی میں ہے۔ ایک تو ہے کہ جنت و دوزخ کے تصور سے بالا تر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی شان ایسی ہے، اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اس کی الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ بلا چوں چراں اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ لیکن یہ تو اللہ کے بندوں کا مقام ہے، یہ تو انبیاء اور رسول کا مقام ہے۔ ہم کسی چھوٹے سے کام کو کرنے کے لیے اس کے بڑے ذائچے بناتے ہیں، پھر اس کی نفع نقصان تولتے ہیں، پھر اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں، کون حمایتی ہے، آگے کتنی طاقت ہے، کیا ہوگا۔ لیکن وہاں یہ سودا نہیں ہوتا۔ کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو راہ حق میں شہید ہو گئے کہ وہ یکا و تنہا تھے۔ انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ میرے ساتھ تو چند بندے بھی نہیں ہیں، اور مخالف جو کافر قوت ہے اس کے پاس سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ مقابل تو نمرود تھا، بہت بڑا شہنشاہ تھا، دنیا میں خود کو خدا کہلواتا تھا۔ وہاں یہ تقاضا نہیں ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے یا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، انبیاء اور رسل ہیں یا مقربان بارگاہ الہی ہیں، ان کے کام کا ایک ہی تقاضا ہوتا ہے کہ میرے معبود اور میرے محبوب کی منشا کیا ہے کہ میں کیا کروں، وہ کر گزرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس میں ان کی جان جاتی ہے یا انہیں تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، کوئی اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، دعویٰ تو ہم بھی محبت الہی کا رکھتے ہیں۔ دعوے میں اور حقیقت میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہمارے ذاتی مفادات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری وہ مصیبت ٹل جائے، ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو لالچ ہی کرنا ہو تو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو پھر جنت کے لالچ میں سر پٹ کے کوئی چیز تو ہے اس قابل ہے، وہ جنت میں کیا رکھا ہے؟ بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہ ہوں گی، کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے سنا نہیں ہوگا جو جنت میں ہیں۔ کھانے یا لباس یا رہائش کی مثال جو دی جاتی ہے تو ہم اس سے آشنا ہیں،
لیکن دنیا کی کوئی نعمت، کوئی کھانا، کوئی رہائش، کوئی لباس جنت کے لباسوں کی برابری تو نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ ان سارے آرام و آسائش، ان ساری نعمتوں کا مدار ایک بات پر ہے، جنت کی ساری راحتوں کا مدار ایک بات پر ہے، اور جہنم کے سارے عذابوں کا مدار ایک بات پر ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت باقی نعمتیں اس کے تو فعل ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ یعنی جنت کی حقیقی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنتی کو اب اپنا اپنا درجہ ہے، کوئی ہر وقت حضوری میں ہے، کسی کو ہر جمعے کو زیارت ہوتی ہے، کسی کو ہر مہینے میں، کسی کو سال میں، کسی کو 5 سال بعد، لیکن کوئی جنتی ایسا نہ ہوگا جو اللہ کریم کو روبرو دیکھے نہیں اور اللہ کی سے جو بات نہ کر سکے۔ جب بھی اس کا اپنے درجے کے مطابق وقت آئے گا تو اسے یہ سعادت نصیب ہوگی۔ اب یہ جو شرف ہم کلامی ہے، جسے اللہ جل شانہ سے بات کرنے اور اللہ کا دیدار کرنے کی سعادت ہے، وہ اتنا اہم آدمی ہے کہ اس کی رہائش کے یہ سارے انتظامات ہیں۔ گویا شاہی مہمان خانہ ہے اور وہ شہنشاہ کا مہمان ہے، اس لیے کہ اسے حضور عالی میں پیش ہونا ہے تو اس کی رہائش کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے۔ تو جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اسے اللہ سے ہم کلام ہونا نصیب ہوگا۔ اور دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آگ میں جلیں گے، مارے جائیں گے، بچھو ہوں گے، سانپ، بے شمار عذاب، اللہ معاف فرمائے اور اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو۔ لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ لا یکلمہم اللہ، وہ چیخیں گے، وہ چلائیں گے، وہ پکاریں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہمیں معاف کر دے، اب ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ بڑا چلائیں گے، بڑا روئیں گے، بڑا پیٹیں گے۔ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی ساری چیخ پکار محض شور ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے۔ یعنی سارے عذابوں کی بنیاد اس پر ہوگی کہ رب العالمین نہ ان کی بات سننا چاہتا ہے، نہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، اس قدر ناپسندیدہ ہیں اس کی بارگاہ میں، لہذا جہنم ان کا قید خانہ ہے۔ اب جو براہ راست شہنشاہ کے زیر عتاب ہیں، ان کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہوتا ہے وہ سامنے ہے۔ ایک کو کوتوالے شہر نے پکڑا، ایک کو کسی چوکیدار تھانے دار نے پکڑا، ایک کو کسی ایس پی نے بند کر دیا، لیکن جس کو خود مالک ملک جو ہے، خود شہنشاہ جو ہے، جب وہ ذاتی طور پر بندی خانے بھیجتے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور وہ مالک جو واقعی مالک ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے اور رب العالمین ہے، اس سے جسے شرف ہم کلامی نصیب ہوگا، اس کا احترام اور اس کی آسائش کتنی ہوگی، اور جو اس سے کے زیر عتاب ہوگا اور جس کے لیے وہ فرما دے گا کہ اس کی بات میری بارگاہ تک نہ پہنچائی جائے، نہ میں اس کی بات سننا چاہتا ہوں، نہ میں اس سے بات کرنا گوارا کرتا ہوں، لا یکلمہم اللہ۔ تو براہ راست جو اس شہنشاہ عظیم کا قیدی ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا۔ اب اگر یہ بات کہ کسی جنتی کو سال میں یا 10 سال بعد حضوری نصیب ہوتی ہے اور ایک جملہ رب العالمین کا سننا نصیب ہوتا ہے، یا اپنی عرض مدعا کے لیے ایک جملہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، وہ تو اتنا VIP ہے کہ اس کے لیے حوران و غلمان صف بستہ ہیں، فرشتے ناز اٹھا رہے ہیں،
درخت ناز برداریاں کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تو جہاں پانی ہو وہاں آپ باغ لگاتے ہیں, وہاں جنتی جہاں باغ لگائے گا پانی کو وہاں پہنچنا ہوگا. نہر کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہنچے. آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا تجری تحتہم الانہار, تو ہمارے اردو والے تو ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. باغوں کے نیچے نہیں, یہاں تحت کا مفہوم ہے ان کے تابع ہوں گی. آپ بھی ماتحت کہتے ہیں نا جو تابع ہو. ماں کا معنی ہوتا ہے جو کوئی, تحت کا مطلب ہوتا ہے تابع, جو کسی کے تابع اسے ماتحت کہتے ہیں. تو تجری تحتہم الانہار, نہریں باغوں کے ماتحت ہوں گی, ان کے تابع ہوں گی کہ جہاں باغ ہے وہاں نہر کو جانا ہے. نہر اب تو باغ نہروں کے تابع ہے نا, جہاں پانی ہے وہاں باغ لگایا جا سکتا ہے. اہل جنت کی آسائش یہ ہوگی جہاں وہ چاہیں جہاں باغ ہو باغ لگ جائے گا. ان کی تو خواہش و آرزو کرنی ہے, انہوں نے کوئی بیٹی بیلچہ اٹھانا نہیں, کہیں سے پودے منگوانے نہیں, کوئی محنت نہیں کرنی. خیال آ گیا اسے کہ یہاں باغ ہو, فلاں درخت کا ہو, فلاں بھی ہو, فلاں بھی ہو, اسے خیال آیا, وہ ساری چیز لگ گئی. اب پانی کی مجبوری ہے, وہ ادھر بہ رہا تھا ادھر کو رخ کرے گا, اس کے باغ کو سیراب کرے. یہ اتنی ناز برداریاں کیوں ہو رہی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ پل صراط سے گزریں گے, میدان حشر اور جنت کے درمیان ایک عمیق گھاٹی دوزخ کی ہے, اس کے اوپر پل صراط رکھا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن کریم فرماتا ہے نو انسانی تم میں سے کوئی بھی نہیں جسے وہ درپیش نہ ہو, سب نے وہاں سے گزر کے, إِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, سب نے وہاں سے گزر کے جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ اس طرح گزریں گے جس طرح بجلی گزر جاتی ہے, ادھر آسمان پہ لپکی اور سارے جہان سے گزر گئی. بعض لوگ تیز ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ وہ پل صراط سے گزرنا شروع کریں گے تو جہنم کی وادی پکار اٹھے گی کہ بار الہ انہیں جلدی گزار ورنہ میری تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی, میں تو مر جاؤں گی. پھر کچھ دوڑتے ہوئے گزریں گے, کچھ پیدل کی رفتار سے گزریں گے, پھر پیچھے وہ آ جائیں گے جو گرتے پڑتے گزریں گے. جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ پل صراط پہ قدم رکھتے ہی نیچے کٹ کے گر جائے گا جہنم میں. کچھ ایسے ہوں گے جو اگلے سرے کے قریب پہنچ کر گر جائیں گے, کچھ تھوڑا سا فاصلہ رہتا ہوگا گر جائیں. جن میں ایمان ہے, عمل کی کمی ہے, اب وہ فاصلہ انہیں جہنم کی وادی سے طے کر کے پار جانا ہوگا. جہاں اعمال ختم ہو گئے گر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ لوگ کہیں گے ابھی گرا, وہ گر جائے گا, پھر چمٹ جائے گا, پھر اوپر آ جائے گا, پھر چل پڑے گا, گھٹنوں کے بل, ہاتھوں کے بل, کبھی کھڑا ہو کے کبھی رینگتا ہوا, آخر گرتا پڑتا پل صراط کے دوسرے کنارے پہنچ جائے گا اور وہاں اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے. یہ آخری بندہ ہوگا اہل نجات میں سے. اب کنارے پہ بیٹھا ہے, نیچے دیکھتا ہے تو جہنم ہے, سامنے دیکھتا ہے تو جنت تک نگاہ جاتی ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ, جنت کی قریبی سجی سجائی کھڑی ہوگی. تو اسے باہر سے وہ جنت کی دیواریں اور چار دیواری اور خوبصورت درخت اور ماحول نظر آتا ہے تو وہ دعا کرے گا کہ الہ مجھے اتنا آگے کر دے کہ یہ دوزخ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے, میں جنت کو دیکھتا رہوں, بس میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا. حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, مانگنے سے تو باز نہیں آئے گا, میں بنی آدم کا خالق ہوں, لیکن تیری یہ بات میں قبول کرتا ہوں. اسے حکم ہوگا کہ اسے جہنم سے ذرا کھسکا دو آگے, جہنم نظر نہ آئے, جنت دیکھتا. کچھ عرصہ گزر جائے گا, وقت گزرنے کے بعد دیکھ کر پھر دعا کرے گا بار الہ تو اگر کرم کر دے اور مجھے جنت کی چار دیواری تک پہنچا دے
میں اس کے سائے میں بیٹھا رہوں، میں وہاں کی خوشبو، وہاں کا نور، وہاں کی روشنی دیکھتا رہوں، اور اس دھوئیں اور چیخ پکار سے اور جو جہنم کی آہ و بقا ہے اس سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں، میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا، یا اللہ میری یہ گزارش قبول کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ارشاد ہوگا کہ تم مانگنے سے باز نہیں آئے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں تیری یہ درخواست بھی قبول کرتا ہوں، پھر اسے جنت کی دیوار کے قریب کر دیا جائے گا۔ کچھ عرصہ بیت جائے گا، پھر دعا کرے گا، بار الہ اتنی وسیع جنت ہے تیری جس کی کوئی حد سمجھ میں نہیں آتی، ارضھا کا ارض السماء والارض، قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ اب زمین و آسمانوں کے خلا کو دیکھو کہاں تک، لمبائی کتنی ہوگی، اور یہ بھی ایک مثال ہے کہ بہت وسیع ہے۔ تو کہے گا یا اللہ اتنی وسیع جنت پڑی ہے تیری، مجھے ایک درخت جنت کا دے دے، میں اس کے نیچے پڑا رہوں گا۔ تو ارشاد ہوگا کہ یہ ٹھہر ٹھہر کے بولتا ہے، اس کا لالچ ختم نہیں ہوتا، اس سے ایک درخت ان سامنے والے درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے جگہ لے لو۔ حضور فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے 70,000 محل ہوں گے۔ یہ وہ ہوگا جو آخری درجے کا جنتی ہوگا، اور اس میں لاکھوں غلام کنیزیں، لاکھوں طرح کے لباس اور بے حد و بے حساب قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ 70,000 تو صرف محلات ہوں گے اس کی ملکیت۔ لیکن یہ کیوں اتنی نعمت؟ اس لیے کہ اسے کبھی نہ کبھی 50 سال بعد سے، ایک صدی بعد سے، لیکن اسے اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ سے شرف ہم کلامی بھی نصیب ہوگا۔ یہ ساری عظمت اس ایک بات کی ہے کہ شہنشاہ کا ذاتی مہمان ہے، اور اسے شہنشاہ کے حضور ملاقات کے لیے حاضر ہونا ہے، اسے بات سننا ہے، اسے بات کہنا ہے۔ اب اگر اسی شہنشاہ کا کلام 30 پارے نازل ہو جائے جس کے ایک جملے کی برکات یہ ہیں، تو یہ اسی مالک الملک کا کلام ہے اور 30 پارے ہیں۔ یہ الگ بات کہ اس عالم میں اس حقیقت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، وہاں کی نگاہ اور ہوگی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ برزخ میں یا حشر میں وارد ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ تمہارے پردے ہٹا دیے گئے اور آج تمہاری نگاہ فولادی کر دی گئی ہے، تمہیں سب نظر آئے گا، فرشتے بھی، جنت بھی، دوزخ بھی، ہر چیز دیکھو۔ یہاں نگاہ وہ نہیں ہے، فولادی نہیں ہے، دنیا کو دیکھنے کی نگاہ ہے، لیکن دل ہے جس میں اللہ مکین ہے، اور اگر دل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جسے صدیوں میں ایک جملہ نصیب ہو اس کا مقام اتنا ہے، اور جس کے پاس 30 پارے موجود ہوں، جس کے سینے میں 30 پارے محفوظ ہوں، جو دن میں 5 مرتبہ ہر عبادت کے وقت اس کی آیات اور اس کے احکام سنے، اور جس کو اس پر عمل کرنا نصیب ہو، وہ کتنا عظیم انسان۔ اور یہی شرف ہے رمضان المبارک کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیا سمجھو تم اس مہینے کی ایک یہی بات ساری باتوں پہ بھاری ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم علم الہی سے عالم مخلوق میں آیا، اور پھر زمین پر نزول بھی اس کا اسی ماہ مبارک میں وحی الہی بھی شروع ہوئی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ کو وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو باقی بے حساب نعمتیں، صدیوں کا گناہگار، آلودہ دامن، چاک دامن، ذہنی، جسمانی، اخلاقی، مادی، روحانی بیماریوں، آلائشوں سے پراگندہ، دنیا بھر کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رمضان کا روزہ
ایمان اور احتساب سے رکھ لے. ایک تو اللہ کی عظمت پہ یقین پختہ ہو جائے، اس کی توحید پہ یقین کامل ہو جائے، محمد الرسول اللہ کی رسالت پہ یقین کامل ہو جائے، ضروریات دین پر یقین نصیب ہو، ایمان ہو، وہ احتساباً اور احتساب کے لیے رکھے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، کم از کم یہ جو آلودہ دامن ہے اسی بحر رحمت میں ڈبولوں. کسی پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو پارسا کہلوانے کے لیے نہیں، اپنا احتساب کر. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا اگر ایک روزہ کسی نے رکھ لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی، سب ختم ہو گئے. اگر کسی نے رمضان المبارک میں قیام کیا، اور قیام ہوتا ہے کہ عشاء اگر کسی نے جماعت پڑھی اور فجر با جماعت پڑھی تو وہ قائم اللیل شمار ہوتا ہے، گویا ساری رات عبادت میں رہا. تو کسی نے رمضان کا قیام کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب سے، اللہ کی بخشش کی طلب میں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنا حساب کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، زندگی میں جتنے گناہ وہ کر چکا تھا وہ معاف. لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور سوچ بڑی گھٹیا ہوتی ہے. ایک دن کسی نے یہ بات کہی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بندہ سارا سال گناہ کرتا رہے، رمضان میں بخشوا لے. میں نے کہا لیکن ایک مصیبت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بخشے جاتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے. جسے رمضان کے بعد بھی گناہ کی سوجے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی بخشش ہوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بدر میں میرے ساتھ شریک تھے وہ اس کے بعد کچھ بھی کرے جنت ان پر واجب ہو گئی. اب سیاستہ کی حدیث ہے اور ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور معروف حدیث ہے، ہر بندہ جانتا ہے. تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ گناہ بھی کریں؟ فرمایا گناہ کرے، جو جی چاہے کرے، جنت ان پر واجب. اب جو جی چاہے میں تو کفر بھی آ جاتا ہے کہ اگر کفر بھی کرے تو حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ کفر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. تو اس پہ محدثین اور شارحین حدیث جب بات کرتے ہیں تو وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ ان پر جنت واجب ہو گئی، اب اس کے بعد یہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کریں گے جو اہل جنت کے شایان شان نہ ہو، یعنی من جانب اللہ محفوظ ہو گئے. اب ان کے ایمان و یقین میں کمی نہیں آ سکتی، اب ان کے کردار اور اخلاق میں گراوٹ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ اہل جنت ہیں. تو گویا آپ کا یہ فرما دینا کہ یہ اہل جنت ہے، اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے بعد یہ کوئی گناہ کوئی جرم کریں گے نہیں، انہیں اس کی اللہ کریم کی حفاظت جو ہے وہ گناہ کرنے نہیں دے گی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر امت میں اختلاف پیدا ہو اور اہل بدر میں سے ایک بندہ موجود ہو، ساری امت ایک بات پہ آ جائے اور اہل بدر کی رائے دوسری ہو تو عمل اس کی رائے پہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس کی رائے غلط نہیں ہو سکتی. تم سارے غلطی کر سکتے ہو، انہیں اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر دیا، اس کی رائے صاحب ہوگی. یہی حال یہاں بخشش والوں کا ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک میں ایمان سے روزہ رکھتا ہے، ایمان و احتساب سے قیام کرتا ہے اور وہ روزہ اور وہ قیام قبول ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، اور
اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ کے نزدیک جانے سے اسے ڈر لگے. یہ نہیں کہ اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا، نہیں. زخم جب مندمل ہوتا ہے تو وہ جگہ بڑا عرصہ بڑی حساس رہتی ہے، دوسرا زخم کھانے کی تاب نہیں رکھتی. گناہ جب معاف ہوتے ہیں تو گناہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، دکھ لگتا ہے، درد ہوتا ہے. اس لیے جن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اب رمضان میں معاف ہو گیا پھر شروع کر دو اگلے رمضان بخشوا لیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ اگلے رمضان کی کسی کے پاس گارنٹی ہے، اور نہ جس کا دل صاف ہو جائے اس کا دل پھر گناہ کو کرتا ہے. اور کیسے عجیب اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جنہیں ایک آیت نہیں 6666 آیات نصیب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چاہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھے رب کریم سے گفتگو کرنی ہے، فرمایا فلیقرأ القرآن، وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اس کی رب کے ساتھ باتیں شروع ہو جائیں گی. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرنے کے لیے بھاگے جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ لوگوں کے لیے یہ حکم آ رہا ہے، لوگوں کو اس بات سے یہ نہیں. قرآن پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، ساری بات میرے ساتھ ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا، تمہیں وہاں جانا ہے، تمہیں وہاں نہیں جانا، تمہیں یہ کھانا ہے، تمہیں یہ نہیں کھانا. پھر قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے. دنیا کو چھوڑ دو، کائنات کو فراموش کر دو، ایک رب العالمین ہو، اس کی طرف سے بات آ رہی ہو اور آپ سن رہے ہو، پھر بات کرنے کا مزہ آتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ میں ذرے ناچیز، میری تو کوئی حیثیت نہیں، اور اللہ رب العالمین مجھے فرما رہا ہے کتنے بجے اٹھ جایا کر، اس وقت تک کھایا پیا کر، اس کے بعد روزہ رکھ لے، فلاں وقت پہ افطار کر دینا، لباس ایسا پہنا کر، بچوں کو یہ کہہ دے اسلام کے دشمنوں سے ایسا سلوک کر، اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آ، لین دین میں یہ کر. جس طرح کوئی بزرگ کسی اپنے معصوم کو بٹھا کر سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کے بال بچے ہیں، خاندان ہے اس کا. واحد لا شریک ہے، کوئی اس کی کف نہیں، کوئی اس کی ذات نہیں، لیکن مخلوق تو اس کی پروردہ ہے، وہی پرورش کرتا ہے، وہی پالتا ہے، اور وہی کسی کو اپنے روبرو بٹھا کر سمجھا رہا. تو یہی تو 29 پاروں میں ہے. حضور فرماتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے فلیقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. تو جس کے پاس یہ دولت ہو پھر اسے لطف ہم کلامی نصیب نہ ہو، اسے بات کرنے میں مزہ نہ آئے، پھر وہ دنیا کی آلائشوں سے خود کو آلودہ کرتا پھرے، پھر وہ لذت تلاش کرے گناہ میں، پھر وہ لذت تلاش کرے چوری میں، پھر وہ لذت تلاش کرے دنیا کی دولت میں، اقتدار میں. اس کا مطلب ہے کہ جو دولت اس کے پاس ہے وہ اس سے آشنا ہی نہیں. دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کام کیے، جہاد بھی کیے، شادیاں بھی کی، اولادیں بھی ہوئیں، مزدوریاں بھی اللہ کے رسولوں نے کی، جہاد بھی کیے، جرنیل بھی بنے، فاتح بھی ہوئے، حکمران بھی بنے. لیکن یہ ساری باتیں ثانوی ہوتی ہیں. پہلی بات ہوتی ہے رب العالمین کے ساتھ تعلق کی، اور یہی چیز اہل اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتی ہے. جس طرح مرغابی پانی میں ہوتی ہے لیکن اس کے پروں میں پانی نہیں جاتا، سارا دن پانی میں رہے، باہر نکلے تو اس کا وجود خشک ہوتا ہے، پروں سے اندر نہیں پانی جاتا. کشتی پانی میں ہوتی ہے لیکن کشتی میں پانی نہیں ہوتا. اگر کشتی میں پانی ہو تو کشتی ڈوب جائے، مرغابی کے بدن سے پانی لگے تو وہ اکڑ کر مر جائے.
دنیا میں اللہ کے بندے رہتے ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں گھستی. دنیا ہی مقصود بن جائے، دنیا ہی زندگی کا حاصل بن جائے تو پھر تو بندہ بازی ہار گیا. اور یہ قرآن حکیم ہدی للناس نوع انسانی کے لیے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، ہر بات کی رہنمائی موجود ہے. مومن ہو یا کافر، دنیا کے تمام مسائل کا حل اسی میں ہے. اگر ایمان کے ساتھ اس کے احکام پہ عمل کرتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں پاتا ہے، لیکن اگر کافر بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے تو دنیاوی فائدہ وہ بھی پا لیتا ہے. جس طرح آج ترقی یافتہ اقوام کو آپ دیکھیں، جس جس شعبے میں انہوں نے ترقی کی ہے وہاں جو کام کرنے کے اصول ہیں وہ ہوں گے جو محمد الرسول نے ارشاد فرمائے، جو اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. اور قبل اسلام ان قوموں کے پاس یہ دولت نہیں تھی، یہ ساری انہوں نے خوشا چینی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیسی عجیب بات ہے کہ کافر کہلانے والے تو کاروبار میں دیانت کرے اور دنیا کی کاروباری اور دنیا کے معاشی معاملات کے سربراہ بن جائیں، اور ہم ساری محبت اور سارے داموں اور نمازوں اور سجدوں کے باوجود اپنے کام میں بددیانتی کریں. کیسی عجیب بات. سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم دوسروں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے لیے بہت کم سوچتے ہیں. قرآن حکیم میں جو باتیں دی گئی فرمایا بینات من الہدی، روشن اور کھری کھری باتیں، ہر کام کو کرنے کا طریقہ واضح الفاظ میں موجود ہے. والفرقان، اور غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر دیتا ہے، بالکل واضح کر دیتا ہے یہ غلط ہے یہ درست. زندگی ایک ناقابل اعتبار موقع ہے دنیا میں رہنے کا، کچے دھاگے سے بندھی ہے، کسی کی ڈور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے. رمضان تو سال بعد آئے گا، یہاں تو پل بھر کی ضمانت نہیں ہے. لہذا پہلی فرصت میں یہ سوچا جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ کتنا عظیم حکم ہے، کلام ہے اللہ کا، جسے پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جسے زمین تک لانے کے لیے جبرائیل امین مقرر ہوئے. میری حیثیت کیا ہے اور کتنا موقع ہے میرے لیے کہ اگر میں اللہ کی اتنی بات سنوں، کروں، پڑھوں، سمجھوں، عمل کروں تو کیا دنیا میں مجھے کیا نصیب نہ ہو. معمولی باتیں روزمرہ کی. اب سردیوں میں سردی لگے تو ایک ایسی کوئی عجیب بات ہے، کیوں سردی لگتی ہے؟ گرمیوں میں گرمی لگے تو بندہ کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے گرمی کیوں لگتی ہے؟ یہ گرمی سردی، نفع و نقصان، صحت و بیماری، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اسے چلنا ہے. یہ نیکوں کے ساتھ، نیکوں کو بھی اس سے گزرنا ہے، بدکاروں کو بھی اس سے گزرنا ہے، مومن کو بھی گزرنا ہے، فاسق و فاجر کو بھی گزرنا ہے. یہ ایک الگ نظام ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس سے گزرتے وقت کس کا تعلق رب العالمین سے کتنا ہے اور کون اس سے محروم ہے. دیکھنے کی بات یہ ہے جسے ہم نہیں سوچتے اور جو ہمارے سوچنے کی نہیں ہے اس میں ہم الجھے رہتے ہیں کہ مجھے بخار کیوں ہوا، میرا یہ نقصان کیوں ہوا، مجھے عہدہ کیوں نہیں ملا، مجھے پیسے کیوں نہیں ملے. میرے بھائی اسی شور شرابے میں زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اور واپس اصلاح احوال کے لیے آنے کی فرصت نہیں ملے. وقت نظر تو خیال آتا ہے. قرآن حکیم نے پوری منظر کشی کی ہے. فرماتے ہیں جب زندگی ختم ہوتی ہے اور فرشتے آتے ہیں تو آدمی کا دامن تو آلودہ ہے. کمال ہے محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد، قرآن کریم کے نزول کے بعد نور کے دریا بہ رہے اور تیرے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے، تو اس سے کہتے ہیں فیما کنتم، بھئی کیا کرتے رہے ہو تم لوگ؟
فیما کنتم، کہ تم ساری زندگی کیا جھک مارتے رہے؟ تو بندہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، یار ہم تو کمزور لوگ تھے، اور بڑے لوگ جو تھے یا حکمران جو تھے یا لیڈران قوم جو تھے یا پیر صاحبان جو تھے یا علماء حضرات جو تھے یا ہمارے باپ دادا جو تھے جو بڑے تھے، وہ ہمیں جدھر چلاتے رہے ہم چلتے رہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں لم تہاجروا فیہا، تم برے لوگوں کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کے پاس کیوں؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو تم جہاں وہ لوگ برے تھے وہاں سے چھوڑ کر جہاں اچھے تھے وہاں چلے جاتے؟ آج اصول یہ ہے، فرشتے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اس کی تو نظر ٹھہر گئی، ٹھہر نہیں، ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، ہم اپنی سناتے ہیں، وہ ہماری نہیں سنتا، وہ اسے فرشتے نظر آ رہے ہیں، سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے، برزخ نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو مارے گئے، ہم تو، وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم برے لوگوں کو چھوڑ کر، برے ماحول کو چھوڑ کر اچھے لوگوں، اچھے ماحول، اچھی مجلس میں چلے جاتے۔ پھر اللہ سے گزارش کرتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں ساری برائیاں چھوڑ دوں، توبہ کر لوں، تیرے راہ پہ سارا مال لٹا دوں، اکم من الصالحین لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت، چند لمحے، ایک دفعہ مجھے بیٹھنے دے، میں اسی وقت سارے گناہ سے توبہ کر کے مال تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، جان تیری، میں تیری راہ میں قربان ہو جاؤں گا اور نیکی اختیار کر لوں گا۔ فرمایا فلن یؤخر اللہ اذا جاء اجلہ، جب وقت آ جاتا ہے پھر چھٹیاں نہیں دی جاتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ آج فرصت ہے، آج مہلت ہے، آج سب سے پہلے اپنے آپ کو تلاش کرو، دنیا کو چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دو، والدین کا چھوڑ دو، سب سے پہلے خود کو تلاش کرو۔ اگر تم صحیح جگہ پر آ گئے تو تمہارے والدین کو بھی تم سے فائدہ پہنچے گا، تمہاری اولاد کو بھی تم سے فائدہ پہنچے گا، تمہارے دوست احباب کو بھی تم سے، دنیا کو تم سے فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر خود صحیح جگہ پر نہ آئے اور دوسروں کی فکر کرتے ہوئے، فکر بھی فضول ہے، اپنے آپ کو بھی کھو دو گے اور انہیں بھی کھو دو گے۔ اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی مبارک نعمتوں سے حظ وافر عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں کتاب حکیم کی عظمتوں سے آشنا فرمائے، اس کو ہمارے دل کا نور، آنکھوں کا سرور اور ہمارے راستوں کی روشنی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔